بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرمگاہ کو دیکھنے کا نقصان حدیث نبوی کے مطابق حضرت عبد الرحمن بن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ کوئی مرد کسی مرد کی شرمگاہ دیکھے اور نہ ہی کوئی عورت کسی عورت کی شرمگاہ کو دیکھے، اور نہ ہی کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹ کر سوئے، کیونکہ اس صورت میں حرام کاری اور بدکاری کا اندیشہ زیادہ رہتا ہے کہ ایک دوسرے کے جسم کے ساتھ لیٹے ہوئے ہوں تو شہوانی خیالات تحرک ہوتے ہیں اور شہوت برانگیختہ ہوتی ہے۔ شرمگاہ کی طرف نظر کرنا، شرمگاہ دیکھنا، یہ بھی بد نظری کی صورت ہے۔ یہ کسی بھی طرح جائز نہیں کہ انسان کسی کی شرمگاہ دیکھے، اس سے بے شمار نقصانات پیدا ہوتے ہیں۔ شریعت نے تو میاں بیوی کے لیے اور خود انسان کے لیے ہدایت کی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھنے اور اپنی شرمگاہ دیکھنے سے پرہیز کریں۔ چنانچہ ایک مرسل روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد نقل فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے تو حتی الامکان ستر پوشی کرے اور جانوروں کی طرح بالکل ننگے نہ ہو جایا کریں۔ معلوم ہوا کہ حیا اور ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے ستر کو نہ دیکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پوری زندگی نہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ستر دیکھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا۔ اس لیے ہمیں بھی ستر پوشی میں حد درجے خیال رکھنا چاہیے۔ اس سے بڑھ کر حیا کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم تنہائی کے عالم میں بھی حتی الامکان اپنے ستر کو چھپانے کا اہتمام کریں۔ چنانچہ اس دنیا میں ایسے انسان بھی وجود میں آئے جنہوں نے حیا کے اس تقاضے کو بھی پورا کیا اور تنہائی میں بھی ستر کھولنے سے احتراز برتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ مشہور صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سوتے وقت لنگی کے نیچے نیکر پہن کر سوتے تھے کہ کہیں سونے کی حالت میں ان کا ستر نہ کھل جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اپنی شرم و حیا کو بیان کرتے ہوئے اپنی تقریر کے دوران فرمایا کہ جب قضائے حاجت کے لیے صحرا میں جاتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی سے شرم کی وجہ سے اپنے کپڑے لپیٹ کر جاتا ہوں، یعنی حتی الامکان ستر پوشی کا اہتمام کرتا ہوں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی حیا کرنے والا اور ستر پوشی پسند کرنے والا ہے۔ اس لیے جب تم میں سے کوئی غسل کا ارادہ کرے تو کسی چیز سے آڑ کر لے، مگر افسوس کہ تنہائی میں ہم کیا اہتمام کرتے، بلکہ آج دریاؤں سمندر کے ساحل پر بھی ہم ستر کا خیال نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، والدین کے اعمال و اخلاق کا اولاد پر بہت اثر پڑتا ہے۔ اگر ہم ستر پوشی، شرم و حیا کے تقاضوں پر عمل پیرا ہوں گے تو ہماری اولاد بھی انہی صفات و خصائل کی حامل ہوگی، اور اگر ہم شرم و حیا کا خیال نہ رکھیں گے تو اولاد میں بھی اسی طرح کے خراب جراثیم سرایت کر جائیں گے۔ علاوہ ازیں ستر پوشی میں لاپرواہی کا ایک اور نقصان حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی پر بھول اور نسیان کا غلبہ ہو جاتا ہے اور ضروری باتیں بھی یاد نہیں رہتی۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھول کا مرض پیدا کرنے والی چیزوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی شرمگاہ کی طرف دیکھے۔ حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے بیٹے، شیر اور سانپ کے پیچھے چاہے تو چل لے، مگر عورت کے پیچھے مت چلنا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی نگاہیں بند رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس سے چند عورتیں گزری تو انہوں نے اسی طرح سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، تو عورتوں نے یہی سمجھا کہ یہ نابینا ہے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اندھے پن سے پناہ مانگی۔ بد نظری اپنے دامن میں گناہوں کا سمندر رکھتی ہے اور اس کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ بہت سے واقعات ایسے بھی سامنے آئے ہیں کہ جن سے معلوم ہوا کہ بد نظری کرنے والوں کو دنیا میں بھی بد نظری کی وجہ سے سزا بھگتنی پڑی۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خون بہاتے ہوئے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تیری یہ کیا حالت ہے؟
عرض کیا میرے پاس سے ایک عورت گزری تھی، میں نے اس کی طرف دیکھ لیا، اس کے بعد میری آنکھ اس کی طاق میں رہی اور میرے سامنے ایک دیوار آ گئی جس نے مجھے ضرب لگائی اور یہ کر دیا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی بندے کو بد نظری کی سزا دنیا میں بھی دے دیتے ہیں۔ ایسے سینکڑوں واقعات ہیں جو لائق عبرت ہیں۔ چنانچہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا کہ ابو عبداللہ ابن الجلا کہتے ہیں کہ میں کھڑے ہو کر ایک حسین صورت عیسائی لڑکے کو دیکھ رہا تھا تو میرے پاس سے حضرت ابو عبداللہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ گزرے اور پوچھا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا اے چچا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ حسین صورت کافر ہونے کی وجہ سے دوزخ میں جلائی جائے گی؟ تو انہوں نے کندھے پر ہاتھ مارا اور فرمایا تم اس بد نظری کا وبال ضرور دیکھو گے اگرچہ کچھ مدت کے بعد۔ تو ابن الجلا فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا وبال 40 سال بعد دیکھا کہ مجھے قرآن کریم بھلا دیا گیا۔ واقعی سے معلوم ہوا کہ بد نظری نہایت خطرناک گناہ ہے۔ بد نظری کی چند صورتیں ملاحظہ فرمائیں۔ بد نظری صرف اس کا نام نہیں کہ غیر محرم عورتوں کو دیکھ لیا یا بے ریش لڑکوں پر نظر ڈالی، بلکہ بد نظری ایک وسیع عنوان ہے جو بہت سے طریقوں اور صورتوں کو اپنے اندر جذب کیے ہوئے ہے۔ اگر دقیق نظر سے دیکھا جائے تو بہت سی صورتیں سامنے آئیں گی جن میں سے چند بیان کی جاتی ہیں۔ دوسروں کے گھر میں تانک جھانک، اس کی صورتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی کسی دوسرے شخص کے گھر میں جائے اور داخل ہونے کی اجازت سے پہلے اس کے گھر میں یا کمرے میں دروازے، کھڑکی یا سوراخوں کے ذریعے جھانکے۔ یقیناً یہ بھی ایک خطرناک صورت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ جو متفق علیہ ہے کہ جو شخص کسی کے گھر میں بلا اجازت نظر ڈالے تو گھر والوں کے لیے اس کی آنکھ پھوڑ دینا جائز ہے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے داخلے کی اجازت سے پہلے گھر کا صحن آنکھ بھر کر دیکھا اس نے گناہ اور فسق کا کام کیا۔